یسوع مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا تک ہوتا رہے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان دنوں میں ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، اور بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو اس وقت خدا کے کلام کو سن کر برکت پا رہے ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ذاتی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ خداوند کا کلام ہوتا ہے، خداوند کی آواز ہوتی ہے، اور خدا اپنے کلام کو ہمارے منہ میں ڈالتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اپنے بہنوں اور بھائیوں تک شیئر کر سکیں، تاکہ ہم بھی برکت پائیں اور وہ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہے وہ یسوع کے نام میں برکت پائیں۔ خداوند ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولے اور وہ پاک روح کی تحریک سے خدا کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور برکت پائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند خدا نے ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا اور توجہ کی اپنے لوگوں پر، اور نجات کی خوشخبری دی، اور یہی طریقہ جو ہے ہمیں دنیا داری میں رہتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی اپنے ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو خدا بھی اسی طرح ہی ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، روح زمین پر زندہ رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی بات ماں باپ کہتے ہیں تو جب نہیں سنتے، تو کوئی بھی ماں یا باپ کوئی بھی ایسی بات ایسی کر دے گا جو بیٹے یا بیٹی نے نہیں سنی ہوگی، تو اسی وقت وہ الرٹ ہو جائیں گے، اسی وقت ان کی توجہ، ان کا ذہن جو ہے ماں باپ کی طرف ہو جائے گا۔ اور زیادہ تر چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ جب بھی باپ باہر سے آتا ہے، کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو وہ چیز بچے کو دکھاتا ہے تو بچہ فوری طور پہ توجہ حاصل کرتا ہے اور وہ فوری طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اولاد کا جو تعلق ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نے بھی اپنی توجہ دلانے کے لیے ہمیں انسٹرکشن دی تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق اور اس کی سوچ اور اس کے خیال کے مطابق چل سکیں۔ اس طرح خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے اپنی توجہ جو ہے مصری لوگوں کی طرف کی، اور خدا نے ان کی آواز سنی۔ اسی طرح خدا آج چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، توجہ کریں اور خدا کے کلام کو سنیں اور نجات پائیں۔ اور یہی بات آج سے 7.5 سال پہلے یشعیاہ نبی نے بتائی، اور یشعیاہ نبی جو خدا کا بہت بڑا پروفٹ تھا اور خدا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ خدا آج ہم سے بھی پیار کرتا ہے، خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، اور ہر ایک اس انسان سے پیار کرتا ہے جو خداوند کی باتوں کو سنتے، سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اور ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس روح زمین پر زندہ رہیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اور یہی تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا تھا، اور اب آج بھی موجود ہے، اور زندہ جاوید موجود ہے۔ لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہیں۔ اور ہم مبارک اس وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ سننا مسیح کے کلام سے ہے، اور جب ہم خدا کے کلام سے سنیں گے تو ہم برکت پائیں گے۔ آئے ہیں یشعیاہ نبی کی معرفت لکھا ہوا خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یشعیاہ کی معرفت لکھا ہوا کلام، اس کا 45واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اے ابتدائی زمین کے سب رہنے والو، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، تو میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اور کلام صادق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا اور سمجھا اور سیکھا اور بیان کیا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہاں خداوند کے کلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ انتہائی زمین کے سب رہنے والے، یعنی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت لوگ موجود ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کی طرف لوٹیں اور اس نجات کی خوشخبری کو وہ فالو کریں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی توجہ چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں،
لوگ جو ہیں اس بات کو جانیں کہ وہی غیور خداوند ہے، وہ جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خداوند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور نجات پائیں، سلویشن حاصل کریں، کیونکہ خداوند خدا نے کہا کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور ایک ہی واحد خداوند ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی وہ سب کچھ کرتا ہے اور سب کو وہ بحال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ یعنی ہمارا خداوند جو ہے وہ ایک ہی خداوند ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند واحد خداوند ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے بلیور ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے لوگوں سے محبت کی، اپنے لوگوں سے پیار کیا، تو خدا نے انتظام کیا لوگوں کی نجات کے لیے، ان کے کفارے کے لیے، تاکہ انسان جو ہے نجات کو حاصل کر سکے۔ کیونکہ ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں اور مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے اندر دیکھتے ہیں، اور مختلف ایسے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نجات مل جائے، کوئی نہ کوئی ایسا معبود مل جائے جس کے ذریعے ہمیں مخلصی اور نجات ملے۔ لیکن واحد اتھارٹی خداوند خدا نے کہی کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ابتدا اور انتہا ہوں، اور میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خداوند خدا ہوں۔ سو ہمیں خدا کے کلام کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور وہی نجات دے سکتا ہے۔ اور یہاں کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور کلام صداقت یعنی سچائی کی باتیں خدا نے کہا کہ میرے منہ سے نکلتی ہیں، اور خدا نے کہا کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ بالکل 100% درست ہے، اور اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، اب وہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی، لیکن ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جو پورا نہ ہو۔ جو خدا کی جو پروفیسی ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے، خواہ وہ آسمان کی ہو، خواہ زمین کی ہو، کہیں کی بھی ہو۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نے کہا ہے اسے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، اور وہی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خواہ آسمان کا ہو، خواہ زمین کا کوئی ہو، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ خداوند کے آگے جھکے گا، اور ہمیں خداوند کی تعظیم کرنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ ہم جب تک روح زمین پر زندہ رہیں ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں، اور متوجہ ہوں، اور اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم متی کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں دو چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک جو ہے یوحنا، لکھا ہے کہ ان دنوں میں وہ کیا کرتا تھا؟ توبہ اور گناہ کی منادی کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، یوحنا نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ سیدھا کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ سو خدا اپنے لوگوں کو یوحنا کے ذریعے یہاں متوجہ کر رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا، ان کو سکھا رہا تھا، ان کی توجہ دلا رہا تھا، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے اور اس نجات کو حاصل کر سکے، اور اس نجات کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکے، کیونکہ نجات صرف خداوند ہی دے سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا۔ اور یہی بات یوحنا نے یہاں بتائی اور ہمیں سکھائی ہے۔ اور کلام مقدس میں متی کی انجیل کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں، اس کے 4 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کلام مقدس میں، اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح یسوع نے بھی منادی کی، مسیح یسوع نے بھی لوگوں کو گائیڈ کیا اور یہی بتایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یہاں مسیح یسوع نے بھی منادی کرنا شروع کی اور لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو سکھانا شروع کیا اور متوجہ کیا کہ میں ہوں سو ہوں۔ اور یہی کام یوحنا نے بھی کیا، اور مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو تعلیم دی، مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کیا،
آج خدا کا کلام ہمیں بھی گائیڈ کرتا ہے، خدا آج ہمیں بھی سکھاتا ہے، خدا اپنے آئین قوانین پر چلنے کے لیے ہمیں بھی خدا کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں اور خود عمل نہ کریں۔ خدا کا کلام سب کے لیے ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ آگے سے بھی کاٹتا ہے، پیچھے سے بھی کاٹتا ہے۔ سو ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ اگر آج بھی کوئی بھی شخص روح زمین پر خدا کے کلام کو سن رہا ہے اور اس کا جو ہے من مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے اور وہ خدا کے کلام کو سنتا تو ہے، بھول جاتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، تو اگر آج وہ مردہ ہو چکا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر مردے اگر اپنے آپ کو زندہ کر لیں، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے خیالات کو پاک کر لیں اور زندگی اپنے اندر محسوس کریں تو خدا کے کلام کو سنیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ خدا کے کلام کو سنیں گے اور جئیں گے۔ اور یہی تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو خدا کی وفاداری تابعداری کے اندر آتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس پر سزا کا کوئی حکم نہیں خدا نے دیا، بلکہ اس نے کہا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ سو خدا یہ چاہتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ یہی چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے نجات پائیں، لوگ جو ہے خدا کی وفاداری اور تابعداری کے اندر آئیں، اور یہی خدا اپنے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے، ہر ایک گناہ جو ان کی زندگی کے اندر ہے اسے ختم کریں، توبہ کریں، اقرار کریں۔ اور یہی تو مسیح یسوع نے منادی کی، یہی یوحنا نے کی، اور یہی رسولوں نے کی، یہی نبیوں نے کی، اور یہی آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے خدام لیڈر جو ہے خدا کے کلام کی منادی کرتے اور یہی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں، خداوند کے لوگوں، خداوند کے پاس آؤ، کیونکہ توبہ اور نجات صرف خداوند دے سکتا ہے۔ اور خوبصورت حوالہ زبور کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر نجات خداوند کی طرف سے ہے تو پھر اس بات کو جانیے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ دینے کے لیے قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے کلام کو، اس نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خداوند کی طرف آئیں۔ اب نجات کس چیز کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا نجات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے تھے اور بہت ساری بدیاں کرتے تھے، بہت سارے معبودوں کو پوجتے تھے، غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، فال گیری کرتے تھے، جادوگری کرتے تھے اور بہت سارے گھنونے کام کرتے تھے، لیکن ان کاموں کے اندر وہ پھنس چکے تھے، ان کاموں کے اندر اتنے دھس چکے تھے کہ ان کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ان کے پاس سورس نہیں تھا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں پر نظر کی۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر، اور بڑی خوبصورت یہاں ہمیں خدا نے توجہ دلائی ہے نسل انسانی کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ خدا ہماری توجہ، ہماری لائن کو ہمیشہ خدا جو ہے ڈائریکٹ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف ہو، نہ ہم دہنے مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ اپنے وے کو سیدھا رکھیں، اپنے راستے کو سیدھا بنائیں تاکہ ہم الجھیں نہیں۔ اور جب ہم الجھیں گے نہیں تب ہم کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، بلکہ خداوند کی طرف جائیں گے، اور خدا اپنے راستوں کو بناتا اور سنوارتا ہے تاکہ جب انسان اس پر چلے تو ان کے قدم کوتاہ نہ ہوں، ہاللیلویا، اور وہ ان سڑکوں پر، سونے کی سڑکوں پر اور اس خوبصورت سڑکوں پر، ان خوبصورت علاقوں میں، اس عدن میں جہاں خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے لے کر جائے۔ خدا تو انسان سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری طرف توجہ کر لیں اور میری طرف راغب ہو جائیں تاکہ میں ان کو نجات دوں۔ اور یہی کام خدا نے بنی اسرائیلی قوم کے اندر کیا۔ خروج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے بزرگ موسیٰ
پر ظاہر ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں سے آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب بزرگ موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ خدا جب اپنے لوگوں کو بلاتا ہے نا تو اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس سے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو نجات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنے ذہن خیال سوچوں کو خداوند کی طرف لاتے ہیں۔ اور یہاں بزرگ موسیٰ جو ہے وہ خداوند کی طرف توجہ کرتا ہے، اور خدا اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ میں یہاں موجود ہوں، میری یہاں پریزنس ہے، تو وہ خدا جب بتاتا ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تب لکھا ہے کہ تب اس نے کہا، ادھر میرے پاس مت آ اور اپنے پاؤں سے جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ کیونکہ خدا بزرگ موسیٰ کو ایک ایسی تحریک دینا چاہ رہا تھا، خدا بزرگ موسیٰ کو ایک ایسی خدمت دینا چاہ رہا تھا، خدا اس کو ایک جگہ سے دوسری طرف کہانت کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا تھا، خدا ایک نئی میراث کے اندر اس کو لے کر جانا چاہ رہا تھا، اور خدا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ تو مصر سے لے کر آیا ہے وہ سب کچھ یہاں چھوڑ دے۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو جوتی اس نے پہنی ہے جو مصر سے آئی ہے، وہ مصر کی جو غلاظت ہے وہ بھی اس جگہ جہاں مقدس جگہ تھی، جہاں خدا کی پریزنس تھی، خدا نہیں چاہتا تھا کہ بزرگ موسیٰ جو ہے اس جوتی کو بھی لے کر آئے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ میراث جو ہے جو نہیں ہے خدا بزرگ موسیٰ کے سپرد کرنا چاہ رہا تھا۔ خدا آج ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہمارے آباء و اجداد کے جو گناہ ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہ ہیں، اگر آج ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح بزرگ موسیٰ نے اس جوتی کو اتار دیا، جب ہم ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور جس طرح یہاں بزرگ موسیٰ نے کہا کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، اور اس نے خدا کی آواز کو سنا، تو خداوند نے پھر اسے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو اپنے پاؤں سے جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا۔ اب خداوند خدا اپنی اتھارٹی کو، خدا اپنے آپ کو یہاں ظاہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ آج ہمیں خدا کے آئین قوانین کو ماننے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے، ہمیں اس کے حکموں کو ماننے کے لیے، ہمیں خداوند کا ڈر اور خوف بھی رکھنا ہے، اور اس کے آئین قوانین کو بھی چلنا ہے۔ جب ہم خداوند کی طرف آئیں گے، خداوند کی طرف دھیان کریں گے، تو پھر جو بھی گناہ، کوئی بھی ایسی غلطی ہمارے سے سرزد ہو رہی ہو، تو پھر ہمیں ڈر لگے گا کہ خدا ہماری ججمنٹ کر رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں ایسا بزرگ موسیٰ نے بھی کیا، اس نے جب خداوند کی آواز کو سنا، نگاہ کی، توجہ کی، اور اس نے دیکھا، تو وہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیکار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی۔ میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں تاکہ ان لوگوں کو نجات دوں، مخلصی دوں، کیونکہ ان کے لیے کوئی نجات، ان کے لیے کوئی مخلصی نہیں تھی۔ اور خدا یہی چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو رہائی بخش دے، ان لوگوں کو مخلصی بخش دے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ غلامی کے اندر جا رہے تھے، 400 سال انہوں نے غلامی کی، اور ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا۔ خدا جو آسمان سے ہے اس نے توجہ کی اپنے لوگوں پر، اور ان کو نجات دینے کے لیے، چھٹکارا دینے کے لیے، خلاصی دینے کے لیے خدا نے یہ انتظام کیا۔ اور چھٹکارے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے بس کے اندر نہ ہو، ایسی چیز جو ہمارے بس کے اندر نہ ہو، اور خدا اپنے آئینی پنجے سے ہمیں وہاں سے نکال کر لے آئے، اور خدا اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرے، اور خدا اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال دے، تو یہ سلویشن ہے، یہ نجات ہے۔ اور یہی نجات کا کام خداوند نے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا، اور مصریوں کو، ان لوگوں کو جو خدا کے آئین قوانین کو نہیں مانتے تھے، خدا نے انہیں سمجھایا، سکھایا، اور فرعون کو بھی بتایا، لیکن اس نے نہ مانی، اور خدا نے ان کو سزا دی۔ لیکن خدا اپنے لوگوں سے
پیار کرتا تھا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور خدا نے کہا کہ میں اس لیے اترا ہوں کیونکہ میں نے ان کی آواز سنی ہے۔ خدا آج ہماری آواز بھی سنتا ہے، خدا آج ہمارے کانوں پر بھی جو ہے اس طرف ہمارے کانوں کو جو ہے لاتا ہے تاکہ ہم بھی خدا کی آواز کو سنیں۔ خدا اپنے کلام کو ہمارے کانوں تک لے کر آتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہماری کاٹ چھانٹ کرتا ہے۔ خدا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ نجات کو، اس خوشخبری کو جو مسیح یسوع کے وسیلے سے ہے، حاصل کر سکیں۔ اور زبور 27 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کسی چیز کی دہشت۔ زبور نویس اس کے بارے میں خوبصورت حوالہ ہے، اس نے بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے، یعنی میرے لیے وہ اتنی خوبصورت چاندنی لے کر آیا ہے، اتنی خوبصورت ہمارے لیے کرنیں لے کر آیا ہے کہ ہمیں اس کرنوں سے نور نظر آتا ہے، اور نور جو ہے ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے کلیسیاؤں کے اندر ہے، اور وہ نور، وہ روشنی جو مسیح یسوع کی ہے قوموں قبیل امتوں میں چمک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات یعنی میری سلویشن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی اب دہشت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا اب خوف نہیں ہے، کیونکہ خداوند خدا جب آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، تو پھر آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب دنیا کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ صرف یہ بات ہے کہ اگر دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اور اگر اس بات کو دنیا سمجھ لے، اس دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں لیکن خداوند خدا سب سے بڑا ہے، اور جتنے بھی معبود ہیں وہ کوئی آپ کو مخلصی اور نجات نہیں دے سکیں گے۔ اور خدا اسی لیے اپنے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں اور جانیں۔ اور بڑی خوبصورت بات پالوس رسول نے اس کے تعلق سے ہمیں بتائی اور ہمیں سکھائی ہے۔ پالوس رسول نے ہمیں بتایا ہے خدا کے کلام میں سے، آئے ہم نکالتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے۔ لکھا ہے 1 کرنتھیوں اور اس کا 1 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر، اور لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ! کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اگر آج خداوند کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس نجات کو حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہی پیغام جو ہے ہمیں پالوس رسول نے دیا۔ پالوس رسول نے کہا کہ جو لوگ بیوقوف ہیں، جو لوگ کم عقل ہیں، اگر آج ان کو عقل آ جائے، اگر آج ان کی سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے کہ نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے اور نجات جو ہے وہ صلیب کے پیغام کے وسیلے سے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی قدرت کا کام ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ والی بات ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ جو شخص اس دنیا کے اندر مر رہے ہیں، جو گناہوں کے اندر مر رہے ہیں، بے دینی کے اندر مر رہے ہیں، نافرمانی کے اندر مر رہے ہیں، ان کے لیے تو صلیب کا کوئی میسج ان کی زندگی کے اندر ہلچل نہیں مچاتا۔ اور ہلچل ان کی زندگی کے اندر آتی ہے، ہلچل ان زندگیوں کے اندر آتی ہے جو خداوند کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نجات ابدی نجات، ہمیشہ کی زندگی، وہ سلویشن جو یسوع مسیح ہے اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے، اور صلیبی خون جو ہے وہی انسان کو مخلصی اور نجات دلا سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم نے زبور کی کتاب میں سے پڑھا کہ اس نے کہا کہ نجات جو ہے صرف خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند ہی نجات دے سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ جو کوئی اب خداوند کو دیکھے گا وہ نجات پائے گا، جو کوئی یسوع مسیح کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور یہی نجات جو ہے آج بنی اسرائیلی قوم کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، اہل یہود کے لیے، قوموں قبیلوں امتوں کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو مسیحیت کو نہیں مانتے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ آج خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہوں اور خداوند
خدا کے کلام کی طرف توجہ لگائیں، دھیان گیان کریں اور نجات کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں۔ اور یہی کام یوحنا نے کیا، اس نے کہا کہ توبہ کرو۔ مسیح یسوع نے بھی یہ منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس روح زمین پر ہلاک ہو، کیونکہ خدا ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں آج خداوند کی طرف آئیں، اور خدا اپنی بھیڑوں کی آواز سننا چاہتا ہے، خدا اپنی بھیڑوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اس لیے حزقیل کی کتاب کے اندر اس کے 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پرگندہ ہو گئی ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں ابر اور تاریکی ہے، تتر بتر ہو گئی ہیں، ان کو چھڑاؤں گا۔ اور یہی کام خدا نے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا اور ان کو مصر کی غلامی میں سے آزاد کر دیا۔ خداوند آج آپ کو اور مجھے بھی آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں خداوند کی طرف توجہ کر لیں، خداوند پر بھروسہ کر لیں، اس کے آئین، اس کے قوانین کو مان لیں اور خداوند کی راست بازی کے ساتھ چلیں۔ جب آپ خداوند کی راست بازی کے ساتھ چلیں گے، خداوند کی طرف اپنے چہرے کو لگا لیں گے اور خداوند کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو خدا ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ، آپ کا خیال، آپ کی سوچ خدا کی کلام کی طرف ہو، خدا کی طرف ہو۔ اور جب آپ خداوند کی طرف آئیں گے تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی گناہ اٹھا لے، آپ کی بدیاں اٹھا لے اور آپ کو نجات اور مخلصی دے دے، تاکہ آپ جب تک روح زمین پر زندہ رہیں اس کی نجات اور اس کی خوشخبری کو حاصل کریں۔ اور جب آپ توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، بپتسمہ لیں گے اور اس نجات کو حاصل کریں گے، خداوند کی طرف اپنی توجہ لگائیں گے، تو خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، توبہ کریں، اقرار کریں اور اپنی توجہ خداوند کی طرف لگائیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیا کے ساتھ، اور دنیا میں جہاں جہاں خدا کے لوگ ہیں ان پر مسیح یسوع کا فضل اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ God bless you۔